اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ گزشتہ ویڈیو کا پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک پارٹ 1 نہیں دیکھا تو ڈسکرپشن میں اس کا لنک موجود ہے، وہ پارٹ 1 پہلے ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے اس زمین اور آسمان پر 2 قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے یہاں عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہے جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں، ان کے یہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب بڑھتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد طارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ میرا پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ میرے والد کا نام چلیپا تھا۔ میرے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا اور وہ با-رعب بہادر اور قوی جن تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا اور ہر جن میرے باپ سے ڈرا کرتا تھا، اور اسی وجہ سے اس کا نام شاشین رکھا گیا، جس کا معنی تھا دل دہلا دینے والا۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شر پسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس فساد کے قلعہ کو خما کرنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت زیادہ تر جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا پہنچے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کمسن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے مجھے روتا ہوا دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ مجھ پر ترس آ گیا اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین اور محنتی تھا، اپنا تمام وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا تھا اور فرشتوں سے بہت کم بات کرتا۔ اکیلا ہی آسمان کی سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازوں کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مشہور کر دیا تھا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف اللہ تعالیٰ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کی بنا پر مجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹے پر خازن اور 7ویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں 7ویں آسمان کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہا ہے، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک ایسے ہی رکھا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ پھر وہ دن بھی آ گیا کہ جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کو نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ
ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ میرے تکبر، رعونت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے روکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر میری ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔